اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہمارے سلسلہ در کتاب الاعتقاد سے درس نمبر 41۔ ہاں جی، ہمارے پاس قیامت کے بارے میں ہے۔ قیامت کے حضرت شاہ صاحب محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے پہلے دو تو اس میں کیا قیامت انفسیہ اور قیامت آفاقیہ، انسان کی نفس اور روح پہ آنے والے قیامت، اور دوسرا جو ہے اس کائنات اور آفاق پہ آنے والی قیامت، ہاں جی موجودات خارجی پہ آنے والی قیامت۔ تو اس میں جو ہے تین قیامت کے بعد قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت، وسطیٰ درمیانی قیامت، کبریٰ جو ہے بڑی قیامت، یہ تین قیامت تو نفس کو پیش آتی ہے، یہ آپ کو بیان ہو گیا۔ ان سب میں جو ہے ہم نے تو سیر رسول کی بات میں شرح و شراز وغیرہ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا، انسان عالم ناسوت میں جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، تو پاک ہونے کے اس مرحلے کو عالم ناسوت میں آپ نے اپنے کو پاک و پاکیزہ کیا۔ پاک و پاکیزہ ہونے سے دل صفا ہو گیا تو آپ پر تجلیات عالم ملکوت کی تجلیات ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے حقائق دینا شروع ہوتا ہے، جو کہ ارواح اور فرشتوں کا عالم ہے، اور اس عالم کا باطن ہے، ہمارے اس عالم کا باطن ہے، فرشتوں اور ارواح کا عالم ہے، اس کے حقائق سے آپ سفر کرنے۔ تو یہ قیامت وسطیٰ میں آپ اس مرحلے میں پہنچا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور مزید آپ کے اندر تزکیہ پیدا ہوا، روحانی جو ہے قوت پیدا ہو گئی، ذکر فکر چلہ کشی اور ریاضت سے مرشد کامل کی سرپرستی میں۔ تو اس عالم ملکوت جو اس عالم باطن ہے، ارواح و مجردات وقور فرشتوں کے عالم ہے، ہاں ان کے جو کچھ کائنات میں وہ تصورات کر رہے تھے، ان جن کاموں پر وہ مامور تھے، والمدبرات امرا، ان چیزوں کے بارے میں معرفت ہو رہا تھا۔ اب اس سے اور آگے جا کر اب اللہ کے صفات کے عالم میں وہ جاتے ہیں، ہاں جی اس کو عالم جبروت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عالم جبروت میں پہنچنے کو جو یہاں پر قیامت کبریٰ یا انفسیہ سے تعبیر کے ساتھ محمد نے، ہاں جی عالم جبروت جو اللہ کے صفات کا عالم ہے، اللہ کی بے نہایت علم کا اس عالم میں پہنچ کر، جبروت میں پہنچ کر سالک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم، ہاں ویسے ہم کتاب میں تو پڑھ لیا، قرآن میں وہ بکل شیء علیم ہم نے پڑھ لیا، احاط بکل شیء، ہاں جی علم، اللہ کے علم ہر چیز پر محیط ہے، وسیع کل شیء علم، اللہ کے علم ہر چیز پر شائع ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں پڑھ لے کہ عالم دین پڑھ لیتے تو اسے اس کے علم میں یقین تو ہو گیا، کیونکہ قرآن کی تعلیمات میں ہمیں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس عالم جبروت میں پہنچ کر اس کو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے بے نہایت ہے، ہاں جی اس کائنات کے اسرار سے آگاہی ہو کر اسے اندازہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت لا یتناہا ہے، ہاں جی وہ قدرت مطلقہ کا مالک ہے، وہ علم مطلقہ کا مالک ہے، اور بھی بہت سے صفات کمالی جلالی جمالی کا مالک ہونا، اللہ کے صفات کے بارے میں ایک وسیع جو ہے علم اس کو حاصل ہونا، یہ عالم جبروت میں ہوتی ہے۔ اس کو سید محمد نور بخش نے قیامت کبریٰ یا انفسیہ سے تعبیر کیا۔ اب اس کے بعد اب آخری قیامت عظمیٰ یا انفسیہ، اس عالم سے بھی عالم اللہ کے صفات کے عالم سے بھی آپ گزر کر ذات کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں، ذات احدیت کے عالم میں پہنچتے ہیں، ہاں جی تو احدیت کے عالم جو ایک بحر لا ساحل سے تعبیر کیا ہے، خدا کا جس طرح باقی وجود مطلق ہے، اس کا ذات بھی مطلق ہے، اس کے وجود مطلقہ سے تعبیر کیا ہے، اس کے وجود کے لیے کوئی قید بند نہیں ہے، پوری کائنات پہ جو ہے اس کی وجود جو ہے وہ فرمایا انا معکم اینما کنتم، اس کے وجود جو ہے وجود مطلقہ کا مالک ہے، اس وجود کے بحر لا ساحل میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کی وجہ سے اب یہ کیا ہے، اس صفات کے عالم سے بھی نکل گیا، عالم ملکوت میں جو فرشتوں مجردات ان کو دیکھ رہا تھا اس سے بھی اب وہ نکل گیا، اور عالم جبروت میں جو ہے وہ اللہ کے آیان ثابتہ یعنی اللہ کے جو علم ہے، ہاں جی صور علمیہ آیان ثابتہ کے جو اصطلاحات آپ نے شرح و شراز میں پڑھ لیا، جو اللہ کے علم کی جو صور ہے، علم الہی کے صور ہے، وہ اس مرحلے کو انہوں نے جبروت میں دیکھا تھا، ابھی ادھر سے بھی وہ گزار کر صرف ذات بحت خالص ذات اور وجود مطلق کے اس سمندر میں مقام احدیت میں وہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں، وہ سالک کا یہ آخری، پھر بقا باللہ کی منزل پر پہنچتے ہیں، ایک انسان کے سفر کا یہ آخری نقطۂ سفر ہے۔ اس مقام میں پہنچنے کو، فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل میں پہنچنے کو، مقام احدیت پر پہنچنے کو، اس کو اپنے قیامت عظمیٰ یا آفاقیہ سے تعبیر کیا ہے۔ ثم اما القیامت العظمیٰ الانفسیہ، امن نفس کو پیش آنے والی سب سے عظیم قیامت، بڑی قیامت کیا ہے، وہ کیا فالفناء، فانیہ من الاجسام، یہ عالم ملک ہے، عالم ملک میں جسم ہے، مادہ ہے، طبیعت ہے، ادھر سے فنا ہو، جیسے ہم کو فنا سوچیت ہے، اس میں اپنے ملکوت میں پہنچتے ہوئے عالم اجسام سے آپ فانی ہو چکا تھا، ادھر سے آپ گزار چکا تھا، اس عالم کو اپنے پیچھے
چھوڑ چکا تھا، ابھی وہاں سے پھر شروع کر رہے ہیں۔ آسام سے فنا ہونا، والارواح، ہاں جی، ارواح سے بات کیا ہے، عالم ملکوت ہے، عالم ملک کے ارواح ہے، فرشتگان الہی ہیں جو محتمل مدبرات امرا نے ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے تھے، ان کے بارے میں اس کو ایک وسیع علم مل رہا تھا، ادھر سے بھی وہ گزر گیا۔ پھر والآیان ثابتہ، ہاں جی، آیان ثابتہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات علمیہ ہے، ہاں جی، یہاں جو بانی لکھا ہے آیان ثابتہ کے بارے میں فرماتے ہیں علم الہی میں، بس فرمائے علم الہی میں اسماء الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے اسماء الہی کے لیے معقولہ صورتیں ہوتی ہیں، یعنی انسانی عقل سے درک کرنے والی صورتیں، عقل کی طرح سے درک کرنے صورتیں، کیونکہ اللہ بذات اپنی ذات سے آگاہ ہے نا، اللہ کو اپنی ذات سے ہے آگاہی علم ہے، اللہ کو بذاتی اپنے علم سے ذات سے آگاہ ہے، اور اسی طرح اللہ جو ہے اسماء و صفات پر بھی علم رکھتا ہے، اللہ کو بذات اپنی ذات کے علم ہے، ایسے اللہ کا اپنی صفات پر بھی علم رکھتا ہے، اپنی صفات پر بھی، اور وہ صورتیں چونکہ عین ذات الہی اللہ کی، ہاں جی، اللہ کے جو صفات کی جو صورت ہے وہ عین ذات ہے، جو آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا، اللہ کی صفات عین ذات ہے، تو کہتے ہیں چونکہ جو ہے عین ذات اللہ کی صفات کی جو صورتیں ہیں جو کہ ایک خاص تعین کے ساتھ متعین ہے، ہر اللہ کی اسم اور صفات کا ایک خاص تعین ہے، یعنی خاص اس کی معنی، اس میں یا رزاق ہے، اس میں رزاق کی تعین کیا ہے، اس میں رزق کا پہلو آتا ہے، معلوم و رزق پہنچنا کا پہلو ہے، علیم اس میں علم سے تعلق رکھتے ہیں نا، قادر اس کو قدرت سے تعلق رکھتے ہیں، غفور میں بخشش سے تعلق رکھتے ہیں، ستار میں پردہ سے تعلق ہے، لہٰذا ہر صفات کی ایک الگ الگ صورتیں ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر جو کہ جو ہے چونکہ عین ذات الہی جو صفات جو کہ ایک خاص تعین کے ساتھ متعین ہے، ان صورتوں کو جو اللہ کی ہر صفات کے لیے تعین ہے، اور ہر صفات جو اس کائنات میں ان کا جو جو کردار ہے، ان کو وجود میں لانے میں، ان کے تربیت میں، ان کو مقام و منزلت پہنچانے میں، اللہ کے ہر اسم مقدس، ہر اسم اعظم کا، ہر صفات کا، اس کے لیے ان صورتوں کو عرفان کے اصطلاح میں آیان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ خدا کے صفات کو نہیں، صورت کو آیان ثابتہ کہا جاتا ہے، وہ کلی ہوں یا جزئی، اور کلی صورتوں کو حکمات جو ہیں ماہیات یا حقائق سے تعبیر کرتے ہیں، اور جزئی صورتوں کو حویات کہتے ہیں، یہ بھی انہوں نے یہاں ایک بات کی۔ تو یہاں شاہ سے نے فرمایا والآیان ثابتتی، ہاں جی، یعنی آیان ثابتہ کے مرحلے سے، جو کہ اللہ کے علم کا مرحلہ ہے، یہ کیا عالم جبروت کا مرحلہ ہے، عالم جبروت میں آیان ثابتہ سے معلوم تعلق پیدا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنے علم محیط کے ذریعے سے اس کائنات میں اس نے قدم جو کچھ اس نے کرنا ہے، ہونا ہے، وہ سب اس نے، ان سب کو ایک تصویر ہے، ان سب کا ایک نقش موجود ہے علم کے مرحلے میں۔ عالم جبروت میں جب بندہ پہنچتا ہے، اس آیان ثابتہ جس کو صور علمیہ بھی کہا عرفان میں، اس کے بارے میں اس کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ دو باری خلق خودی صلاحیت کے مطابق، استعداد کے مطابق، ہاں مرشدی قوت کے مطابق اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، وہ مقام میں سے وہ کیا ہے، عالم جبروت۔ تو اس میں انہوں نے آیان ثابتہ کا نجم الدین ساقی نے فرمایا، وہ آیان ثابتہ سے بھی گزر جاتا ہے، وہ کیا ہے، صور علمیہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے علم کی صورتیں ہیں کہ موجود نیستن وہ مگر در علم حق، وہ صور علمیہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ عالم جبروت میں پہنچتے ہیں تو سالک کو اس صور علمیہ کے بارے میں اس کو علم ہو رہا تھا، اس کے بارے میں اس کو معرفت ہو رہا تھا۔ آیان ثابتہ وہی اللہ کے علم کی صورتیں، تصویریں، دوسرے الفاظ میں مطلب ایک ہے، اس کے بارے میں اس کو آج نہیں ہو رہا تھا، ابھی ادھر سے نہیں گزر گیا، یعنی عالم جبروت میں صور علمیہ کے بارے میں، اللہ کے علم محیط، قدرت مطلقہ، ان تمام صفات کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ معلومات کے اس سمندر میں، صفات کے سمندر میں اب وہ غوطہ کھا رہا تھا، ابھی اس صفات کے سمندر سے بھی نکل کر آگے ذات کے عالم میں جا رہا ہے۔ تو یہاں پر تعینات، تعینات جو ہے آپ کو پتہ ہے 40 حوالے میں آپ کو بتا دیں نا، جرگوشنات میں 40 حوالے کو تعینات سے تعبیر کرتے ہیں، کثرات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان میں کلی انسان کے تعینات میں سب سے آخری تنزلات اور کامل تنزل انسان کے وہ مفہوم کلی انسان، مفہوم کلی آدم سے علیہ السلام نے جو پہلا انسان ہے، ہاں جی، پھر ان میں سے ہر فرد، تو یہ سب کو جو ہے تعینات سے تعبیر کیا، کلی کے صورت میں بھی تعینات ہے، پھر جزئی، ہر ایک جزئی کے صورت میں بھی آدم کلی کے صورت میں تعین ہے، ایک مفہوم میں کلی، پھر آدم کے ہر فرد اور جزیات ہے، ہاں جزئی کے صورت میں بھی تعین ہے، تو ان سب سے گزر جاتے ہیں، وہ تعینات بھی اسرہا، پورے کا پورے سب سے نکل جاتے ہیں، جو عمر غلط
یعنی عالم جبروت سے بھی، جس میں آیان ثابتہ و تعینات تھا اللہ کے اسماء و صفات کا اور معجزات کا، ان سب سے گزار جاتے ہیں آگے، اور کہاں پہنچتے ہیں؟ والوصول الی اللاہوت، اور لاہوت میں پہنچ جائیں۔ لاہوت اللہ کے ذات کا عالم ہے، جسے مقام احدیت سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے جی، اس میں صرف ذات ہے، باقی موجودات میں سے کوئی نہیں۔ والوصول الی اللہ کی ذات کے اس بحر لا ساحل میں وہ پہنچ جاتے ہیں، والاضمحلال فیہ، اور اس میں مضمحل ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں فنا ہو جاتا ہے، اور اس کا اپنا وجود بھی پھر وہاں پر نابود ہے، اس کا اپنے وجود کا کوئی احساس نہیں ہے، بارہ سال کا جز بن گیا۔ قطرہ جا کے سمندر میں جا گرا، تو سمندر میں جا گرا نا، سمندر میں چلا گیا، ختم، اب قطرے کا اپنا وجود نہیں، اب وجود صرف سمندر کا ہے۔ والاضمحلہ، اس میں مزمحل ہو گیا۔ والبقاء بالحا، اب اس میں مزمحل ہونے کے بعد مقام عادیت تک پہنچنے کے بعد، عالم لاہوت پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر باقی رہتے ہیں بالحیات الحقیقیہ، جس کو بقاء باللہ سے تعارف کرتے ہیں۔ فنا فی اللہ میں پہنچنے کے بعد پھر بقاء باللہ کے پاس پہنچیں، یعنی یہ پورا کائنات عوالم 40 کے 40 عوالم سے اللہ کی صفات سے، ذات کی تجلیوں کا ما کھولا، کچھ نہ کچھ حاصل سمجھ بالا فنائے منزل میں اب کتنا عرصہ رہتے ہیں، اس کے بعد سے پھر وہ نکل کے بقاء باللہ کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب بقاء باللہ کی منزل پر، یعنی اللہ کے ساتھ اب باقی، اب اللہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ بھی اب ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب یعنی ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ رہنے مراد نہیں ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے، ہاں جی، وہ یقینی بات انسان کی روح ہے، اب میرا رب ہے، وہ اس کے لیے اب یقینی روح کے لیے پھر موت نہیں ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ والبقاء بالحیات الحقیقی، اور حیات حقیقی کے ساتھ پھر وہ باقی رہتا ہے۔ ففی حاج الحالت، بس اس حالت میں جب بقاء باللہ کی منزل پر پہنچ گیا تو یقولون، یہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، ہاں جی، جو اصل سیر سفر کی، سیر سلوک کی آخری منزل پہ پہنچ گیا، فنا فی اللہ کے بعد بقاء باللہ کا، فنا فی اللہ میں ماشاء اللہ کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتا۔ ابھی بھی شرگن ہم نے کہہ جو میں پڑھ لیا، بقاء فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ کر کہتے ہیں وہاں وحدت وجود کا ایک نظریہ ہے اور وحدت شہود کا ایک نظریہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں فنائے منزل میں پہنچ کر بعض سالکین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا اور حقیقی موجود کوئی بھی نہیں ہے، اس کو وحدت وجود بولتے ہیں، یعنی واقعاً حقیقت میں اللہ کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے، وہ اس حقیقت کو ذرا کہتے ہیں، اس کو وحدت وجود سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وحدت شہود ہے، جیسے مجدد الفسانی کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے یہ بات، کیا بولتے ہیں اس کے کتاب مکتوبات میں، کہیں میں نے پڑھا تھا، اور وحدت شہود کی تعریف آپ کو نیٹ پر بھی یہ توضیحات مل جاتا ہے، میں نے وہاں بھی پڑھا تھا۔ تو وہاں فرماتے ہیں وحدت شہود میں پہنچ کر سالک کو صرف فنا کے منزل میں اس کو یہ محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا سچ مچ وہ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ واقعی صرف حقیقت صرف ایک ہے کے علاوہ اور نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کو فنا کی منزل میں پہنچ کر یہ محسوس ہوتی ہے، اس کو شہود ہو جاتی ہے، وہ یوں دیکھ لیتے ہیں کہ کائنات میں حقیقی معنی میں حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اس کو یہ محسوس ہوتے، لیکن وہ جب بقاء کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ واقعی میں دوسرے ممکنات بھی موجود ہے، دوسرے ممکنات بڑا ماشاء اللہ ممکنات ہے نا، لیکن وہ ان کے لیے ایک وجود کا قائل ہے، ان کے لیے ایک حقیقت کا قائل ہے، لیکن ان کا حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کے دن پر موقوف ہے، اللہ جب تک چاہیں گے ان کے لیے بقا ہے، اللہ جو ہے جب چاہیں گے ان سب کو فنا کر سکتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ پھر وہ باقی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں ان، تو پھر وہ اس مقام پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں الدین ثاقب فرمایا، چنانچہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، یہاں کتاب میں نہیں ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، فرمایا اللہ کے اولیاء اللہ جو ہے پھر وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بیدن کی بیزتی کے دوستان خدا نہ میں میرن بل ینتقلون من دار الی دار، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کے طرف منتقل ہو جاتے ہیں، یہ دنیا گھر ہے، اس گھر سے دوسرے گھر یعنی عالم برزخ کی طرح چلے جاتے ہیں، جس طرح وہ شہر رسول کے مارے عالم ملک سے ناسوت اور ملک سے لاہوت میں گیا، لاہوت سے جبروت میں گیا، جبروت سے پھر ملکوت سے جبروت میں، جبروت سے لاہوت میں، فنا فی اللہ پھر بقاء باللہ کے عوالم پیش کیا۔ ہاں تو بقاء باللہ کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ باقی ہے تو اللہ کی کوئی فنا نہیں ہے، تو اس کے بھی کوئی فنا نہیں ہے، تو اس کا موت سے مراد کیا؟ اس کے موت سے مراد اس گھر سے خدا حافظ کیا، جسم کا قبر میں رکھ دیا، روح اللہ کے پاس ہے، چلا گیا۔ انتقال من دار الی دارین ہے، ان کے بارے میں وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں ٹرانسفر ہونے کی طرح ہے، ان کی موت مرتے نہیں ہیں ان کی طرح۔
جس طرح شہداء کے بارے میں فرمایا علیہ نے کیا کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، حالانکہ ان کے جسم جو ہے ہم نے یہاں دیکھا ان کے گردن جسم سے الگ کر دیا ہے، قبر میں دفن کیا جسم، لیکن روح کیا ہے؟ روح مرا نہیں ہے، یہاں جسم میں تھا، جسم سے الگ ہو گیا، ادھر اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ تو انتقال من دار الی دار، جس طرح شہداء کے بارے میں یہی ان اولیاء کے بارے میں بھی ہے، یہ فرما رہے بل ینتقلون من دار الی دار، بل نقل نکنن از یک خانے بے سوئے خانے دیگر، خفی حاج پس اس حالت میں یہ اولیاء کہتے ہیں تو حقیقت تک پہنچا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ خداوندیم ہم اللہ کی طرف سے، یعنی ابتداء معاذ ویس ہماری ابتدا اللہ سے، و انا الیہ راجعون، اور بذریعے کہ ہم اسی اللہ کی طرف دوبارہ پلٹنے والے ہیں۔ چنانچہ آیت میں بھی ہے وَمِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ، وہیں سے شروع ہوا اسی کی طرف پھر اختتام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سیر و سفر کی جو ہے 4 عوالم تھا۔ میں نے یہ 4 عوالم جو آفاق کے کیا کہتے ہیں قیامت انفس کے بارے میں جو سفر ہے نا 4 سفر، اس کے بارے میں نے یہاں ایک نوٹ لکھا ہے 4 اسفار، کیونکہ یہ 4 ختم ہو گیا، قیامت عظمیٰ قیامت انفس کے 4 مراحل ہیں نا، صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ اور عظمیٰ بھی پڑھ لیا، ان کے بارے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے میں کبھی دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی ان کے بارے میں نوٹ میں نے یہ لکھا قیامت انفسیہ کے 4 مقام، 4 مقام ہے نا، اور مراتب اور اقسام جو 4 قسم کے ہیں، حقیقت میں نفس اور روح کے ادنی مراحل سے، انفس مل کے ادنی مراحل سے، ناسوت سے ہاں جی منتقل ہو کر اعلیٰ مراتب اور مقامات کی طرف، اعلیٰ مراتب اور مقامات سے معنوی سفر اور انتقال کے مختلف مراحل اور مقامات کا نام ہے۔ یہ 4 قسمیں ہاں جی عالم آپ کے سفر روحانی طور پر مرشد کی سرپرستی میں آپ جانے، ہمارا بارہ کہیں بھی نہیں ہے نا، زندہ ہے، خوش حوث ہے، سب کچھ ہے، مرشد کی سرپرستی میں مختلف عوالم طے کرتے ہوئے عالم ناحوت سے، عالم ناحوت اور ملکوت سے، ساری عالم ملک سے ملکوت میں پہنچتے ہیں، پھر ملکوت سے عالم جبروت میں پہنچتے ہیں، پھر جبروت سے عالم لاہوت میں پہنچتے ہیں، پھر فنا باللہ، پھر بقا باللہ ہے۔ اس میں یہ جو 4 مراحل ہیں نفس کی، یہی مراد ہیں۔ تو یہاں بھی لکھا ہے پھر کیا ہے مقامات معنوی سفر اور انتقال کے مختلف مراحل اور مقامات کا نام ہے۔ تو کیا ہوتا ہے ان مراحل میں حقیقت میں کیا ہوتا ہے خواہشات مارتے جاتے ہیں انسان کی، اور مقامات معنوی پاتے جاتے ہیں ہاں جی، لیکن روح جسم سے الگ نہیں ہوتے، روح جسم سے الگ ہے نہیں، اب جسم کے ساتھ ہے۔ اگر کسی مرحلے میں الگ ہو بھی جائے تو اپنے اختیار سے ہوتے، اپنے اختیار سے ہوتی ہے، نہ کہ اضطراری اور بے اختیاری میں۔ تو اسرائیل اور شوق سے بھی وہ مرحلہ نہیں ہے، خود اپنے جسم کے یہاں چھوڑ کر روح کو نکال کے کہیں اور گم پھر کے، جس طرح خواب میں گم پھر کے آتا ہے نا، وہ اس طرح بھی کر لیتے ہیں کچھ اولیاء اللہ۔ چنانچہ اولیاء اللہ ہی بعض خاص مقامات میں پہنچ کر روح کو اپنے جسم سے الگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے میر باون مرحوم آپ باوجود میر مختار کے بارے میں یہ خود ملتے ہیں آپ کے بارے میں، خاپول کے خاص خچر وغیرہ ابراہیم مرحوم، ان وغیرہ سے میں نے بھی سنا ہے کہ فرماتے ہیں آپ نے گھر والوں سے کہا تھا میں اس کمرے میں سو جاتا ہوں، آپ لوگوں نے جو ہے دروازہ کھولنا بھی نہیں ہے اور مجھے جگانا نہیں ہے، تب تک میں خود نہ اٹھاؤں مجھے نہیں جگانا۔ کہتے 3 دن تک آپ یوں سمجھو مارا پڑا رہا، جسم ٹھنڈا نہیں ہوا گرم ہے لیکن روح سادہ ہے، نہیں سویا ہوا ہے، سونے کی کیفیت میں۔ تیسرا دن جو ہے آپ کھڑا ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کے جو ہے اسی دنوں میں یا اس کے 1-2 دن بعد رحلت پائے۔ اس کو تصوف کی اطلاع میں خلق بولتے ہیں، خلق بدن سے تعبیر کریں، جس کو ہاں جی با الہی میں کہاں کہتے ہیں چنانچہ اولیاء الہی بعض مقامات میں پہنچ کر روح کو اپنے جسم سے الگ بھی کر سکتے ہیں، جس کو اصطلاح میں جو ہے اصطلاح عرفان تصوف میں خلق بدن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اپنے روح کو اپنے الگ کرنا، لیکن خود واپس بھی اپنے اختیار سے آ جاتے ہیں، خود اپنے جسم کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر خود واپس بھی آ جاتے ہیں، جس کے ایک سادہ مثال ہماری نیند ہے ہاں جی، چونکہ نیند کی حالت میں روح جسم سے الگ ہو جاتا ہے، قرآن کی ساری آیت ہے، اللہ ہم کو روح ہم نکال لیتے اور خود واپس آ جاتے روح، اللہ چاہے تو اگر موت ابھی نہیں آیا تو روح واپس آ جاتے۔ اور خواب کی حالت میں آپ کہاں نہیں جاتے، کوئی نہ کوئی خواب تو دیکھتے ہوں گے، دیکھے ہوں گے نہیں دیکھے، بہت خوابیں دیکھے ہے نا، اچھے برے، فرماتے ہیں اور خواب کی حالت میں آپ کہاں نہیں جاتے اور کیا کچھ نہیں کھاتے ہیں، ان سب چیزوں کو خود اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں ہاں جی، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خواب کی حالت میں وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہاں جی، تو قیامت کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، جنت بھی اللہ کرے دیکھ لیں، شاید جنت خواب میں کچھ کھانے کو بھی
میوے مل جائیں، بہت سے لوگوں کو مل بھی جاتے ہیں، اللہ دے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے قیامت کی 4 صورتیں جو شاہ صاحب نے فرمایا، نفس کے جو 4 قیامت ہے، یہ نفس کے روحانی مراتب ہے، سفر ہے، جو یہ قیامت کے یہ 4 قسمیں آپ کو عرفا کی کتابوں میں اور اہل معرفت کی کتابوں میں، صوفیہ کرام کی کتابوں میں آپ کو یہ قسمیں مل جاتی ہیں، ان کو قیامت کے اصطلاح سے بیان کرتے ہیں۔ فلاسفہ کے اسلامی کے فلاسفہ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ عام علم کلام کی کتابوں میں قیامت کے یہ 4 قسمیں جو نفس کو آنے والی قیامت ہے، انفس ہے، وہ نہیں ملتے ان میں صرف وہ قیامت عظمیٰ یا واقعہ وہ ملتے ہیں، اور جس سے ہمارے عقیدے میں کیا ہے، 5 اصول دین آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پہلے سور اسرافیل پھینکے گا، دنیا کا پورا نظام ختم ہوگا، اللہ ماشاء اللہ سب مریں گے، اور جس کا اللہ زندہ رہنا چاہے وہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھینکے گا، کتنے فاصلے کے بعد اللہ بہتر جانتے ہیں، کوئی بولتے ہیں 40 دن، کوئی بولتے ہیں 40 سال، تو اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، تو یہ دنیا ایک چٹیل میدان بن چکا ہوگا۔ قرآن فرماتے ہیں لا یری فیہا امتا ولا عمقا، اس میں نہ چڑھاؤ ہے نہ اتار ہے، بالکل پلین میدان ہے دنیا۔ پھر تمام لوگ جو ہے قبروں سے ضرور اٹھیں گے، میدان حشر میں اکٹھا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنتی جنت میں جانے کا ہوگا، جہنمی کو جہنم کا حکم۔ اس دن کو قیامت سے، قرآن میں زیادہ تر آیات اسی قیامت کے وقوع کے بارے میں، اس کے امکان کے بارے میں، اس کے مختلف احوال بیان ہوئے۔ عام طور پر جب قیامت کہا جاتا ہے مسلمانوں کے ذہن میں، عام مسلمان کے ذہن میں یہ قیامت عظمیٰ آفاق آ جاتا ہے۔ باقی قیامت کی جو 3 قسمیں آفاق کی ہے وہ بھی عام طور پر ذہن میں نہیں آتی ہے۔ تو آج کے درس میں علم اتنا کافی ہے۔